یہ وہ بدبخت یزید ہے جس نے یہاں پر اپنی ظلم و بربریت کا اختتام نہ کیا. اس کا ظلم و ستم اور اس کے اندر جو اسلام کے خلاف کاروائیاں تھیں وہ مزید پھیلنا شروع ہو گئی. اب اس نے شراب نوشی کو مزید عام کر دیا، فحاشی عریانی کو عام کر دیا، اور اس نے بے پردگی کو عام کر دیا. حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید بدبخت کی بیعت کو اس لیے توڑا تھا کہ ہم خوف کھا گئے کہ کہیں آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. چونکہ یزید شریعت اسلامیہ کا تمسخر اڑاتا اور نماز کو چھوڑ دیتا، شراب نوشی کرتا تھا اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا کرتا تھا، کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب کرتا، شراب نوشی کرتا. ہم نے اس لیے اس کی بیعت کو توڑ دیا. ادھر مدینہ المنورہ کے اندر صحابہ کرام تابعین نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا اور دست بردار ہو گئے. اب یزید بدبخت نے 20,000 کا لشکر مسلم بن عقبہ کو امیر بنا کر 20,000 کا لشکر دے کر اس نے مدینہ المنورہ کے لیے روانہ کیا. اب یہ مدینہ المنورہ وہی مدینہ المنورہ ہے جس کے اندر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے. یہ وہی مدینہ الرسول ہے جس کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، حضور کا شہر ہے، جہاں پر اللہ رب العزت ادب سکھاتا ہے، جہاں پر اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے. اور وہاں پر یزید بدبخت نے 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ المنورہ کی جانب روانہ کیا. اور وہاں پر یہ یزیدی فوج، وہاں پر صحابہ کرام تابعین اور حفاظ کرام، وہاں پر ان کو شہید کیا گیا. مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی. اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی داڑھی مبارک کو نوچ ڈالا گیا. اتنا ظلم بربریت اس یزیدی فوج نے مدینہ المنورہ کے اندر کیا. اور 10,000 صحابہ کرام تابعین، بچے بوڑھے جوان خواتین، 10,000 کے قریب مدینہ المنورہ کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کی. اور اس کا ظلم و بربریت مزید بڑھتا گیا. اور 3 دن تک اس نے کہا کہ تم پر مدینہ حلال ہے، مباح ہے، جو کچھ کرنا چاہو تم سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. اور وہاں پر عصمت دری کی گئی اور بیویوں کے دوپٹوں کو اچھالا گیا، فحاشی کی گئی، عریانی کی گئی، اور 3 دن تک مدینہ المنورہ کے اندر ظلم کیا گیا. یہ وہ مدینہ المنورہ ہے جس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس حدیث دیتے تھے تو صفحے کو آہستہ آواز کے اندر پلٹا کرتے تھے کہ کہیں صفحے کی بھی آواز پیدا نہ ہو، چونکہ بارگاہ مصطفیٰ تھی. یہ وہ بارگاہ تھی جس کے اندر حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ جب مدینہ المنورہ کے اندر چلا کرتے تھے تو دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر چلا کرتے تھے کہ کہیں ایسی جگہ پر میرا پاؤں نہ آ جائے جہاں پر آقا کریم علیہ السلام کی قدم لگے. اور جب مدینہ المنورہ کے اندر چلتے تھے تو دیواروں کو بوسے دیتے تھے، ذروں کو بوسے دیتے تھے کہ ان پر میرے آقا کے قدم لگے ہیں. اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، یہاں آنکھوں سے بھی چلنا بے ادبی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا. یہ وہ در تھا جس کے اندر اللہ کا حبیب جلوہ گر تھا. حاضرین محترم، 3 دن تک یزیدی فوج نے مدینہ المنورہ پر اتنا حملہ کیا، 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام تابعین وہاں پر شہادت انہوں نے نوش کی. اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ مجنوں بن کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھا رہا. جب اذان کا وقت ہوتا
روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی، جب تکبیر کا وقت ہوتا روضہ رسول سے اقامت کی آواز آتی، اور فرماتے ہیں کہ 3 دن تک روضہ رسول سے اذان کی بھی آواز آتی رہی اور اقامت کی بھی آواز آتی رہی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بولے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیز محترم، اب ادھر مکہ المکرمہ کے اندر جب مدینہ المنورہ کے اندر اتنا ظلم کیا گیا اور نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کو کاٹا گیا، ادھر مکہ المکرمہ کے اندر بھی صحابہ کرام نے بیعت کو توڑ دیا۔ یزید بدبخت اس کی بیعت کو توڑ ڈالا۔ اب یزید نے حکم صادر کیا، کہا کہ یہی لشکر مکہ المکرمہ کے اندر روانہ کیا جائے۔ وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور یزیدی فوج نے منجنیق کے ذریعے کعبہ شریف پر سنگ باری کی، پتھروں کی بارش کی گئی، اور ان پتھروں کی بارش کی وجہ سے وہ جو چنگاریاں نکلتی تھی، جو آگ پیدا ہوتی تھی، اس کے ساتھ کعبہ شریف کا غلاف بھی جل گیا، کعبہ شریف کا غلاف بھی جل گیا، اور کعبہ شریف کی چھت بھی جل گئی۔ اور وہ سینگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے اندر جو دمبے کے سینگ تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبرک کے طور پر کعبہ شریف کے اندر رکھوائے تھے، وہ بھی جل گئے۔ عزیز محترم، مکہ المکرمہ کے اندر بھی اتنا ظلم کیا گیا، طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو محاصرے کے اندر، گھیرے کے اندر رکھا گیا، اور آپ کو اطلاع ملی کہ یزید بدبخت ادھر دمشق کے اندر 64 ہجری کے اندر 39 سال کی عمر کے اندر، اور شراب کے نشے کے اندر دھت ہو کر کہیں پر شکار کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، اور گھوڑے سے گرتا ہے، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی، اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ عزیز محترم، اب اس بدبخت کی جو موت ہے وہ بڑی بھیانک ہوئی، بڑی دردناک موت ہوئی۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور بعضوں نے کہا کہ یزید کولنج کے مرض کے اندر مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور بعضوں نے کہا کہ اس کو استسقاء ہو گیا تھا، پیٹ کا مرض لاحق ہو گیا تھا، جس کے سبب تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا، اور بعضوں نے کہا کہ طاعون کے مرض کے سبب وہ بلک بلک کر مر گیا۔ بہرحال جس انداز سے بھی موت ہوئی، اس کی موت دردناک ہوئی۔ عزیز محترم، ظالم کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔